فرنین بولا کس طرح کی پشپ نے اپنے خط میں یہ بات لکھی ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے. میں اس پر اعتماد کرتا ہوں. وہ ایک عیاش قاہر متلون مزاج آدمی ہے مگر مجھے اس کی ضرورت ہے. مجھے اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اپنی قوم کی تدلیل کے لیے جو سامان اس نے پیدا کیے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. وہ آج گناتے کی حالت اس شیر کسی ہے جو زخمی ہونے کے بعد کسی جھاڑی کی اوٹ میں اپنے زخم چاٹ رہا ہو. اب میں آگے بڑھ کر آخری وار کرنے سے پہلے ابو عبداللہ کو اس بات کا موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس زخمی شیر کو باندھ کر میرے قدموں میں ڈال دے. ملکہ نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر آئندہ 60 دن کے اندر علی گناتا نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو ابو عبداللہ ان کے جوش و خروش کے سامنے ٹھہر سکے گا. فرنے نے جواب دیا ابو عبداللہ جسے لوگ ہر آندھی کے ساتھ اڑنے اور ہر سیلاب کے ساتھ بہنے کے لیے تیار رہتے ہیں اسے ہمیشہ کسی سہارے کی تلاش رہتی ہے. جب ہم نے اسے سہارا دیا تھا تو اس نے اپنے باپ کے خلاف ہی بغاوت کر دی تھی اور پھر جب موسیٰ بن ابی غسان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تو وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. اب گناتا میں کوئی دوسرا موسیٰ نہیں ہے اور ابو عبداللہ آج ایک ایسے آدمی کے قبضے میں ہے جس میں اپنی فتح کی ضمانت سمجھتا ہوں. وہ اسے ایسے مقام پر لے آیا ہے جہاں سے واپس جانے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس آدمی کو موسیٰ بن غسان نے اہل بربر اور ترکوں کے پاس اپنا ایلچی خاص بنا کر بھیجا تھا وہ مالٹا کے قید خانے میں پڑا ہوا ہے اور وہ بیرون اعانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ہمارا بنایا کھیل بگڑ سکتا تھا. خدا کا شکر ہے یہ آخری خدشہ بھی دور ہو چکا ہے. پھر میں نے جواب دیا یہ خدشہ اس وقت دور ہوگا جب وہ ایک قیدی کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑا ہوگا. اسے جاننے والے یہ گواہی دیں کہ حامد میں دہرا یہی ہے. ملکہ نے پریشان ہو کر سوال کیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ مالٹا والوں نے کسی اور آدمی کو حامد میں دہرا سمجھ کر گرفتار کر لیا ہو اور ہماری سفیر نے بھی اس کے متعلق مزید چھانبین کی ضرورت محسوس نہ کی ہو. نہیں، مالٹا میں ہمارا سفیر ایک ہوشیار آدمی ہے. مجھے صرف یہ تشویش ہے کہ ہم نے جو جہاز قیدی کو لانے کے لیے بھیجا تھا اس کی واپسی کے متعلق ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی. ملکہ نے فکر مند ہو کر کہا کہ آپ کہتے تھے کہ ترکوں کے جنگی جہاز ان دونوں بحیرہ روم میں گشت کر رہے ہیں. خدا نہ کرے ہمارے جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو. فننے نے جواب دیا اگر ایک جہاز کی قربانی سے وہ خطرات ٹل جائیں جو ہمیں حامد میں دہرا کے زندہ واپس آنے کی صورت میں پیش آ سکتے ہیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا. آپ اسے اتنا خطرناک سمجھتے ہیں؟ فننے نے جواب دیا کبھی کبھی رات کے سناٹے میں ایک ہی پہریدار کی چیخ سے ساری بستی جاگ اٹھتی ہے. یہ میری پہلی ذمہ داری ہے کہ میں جس بستی پر شب خون مانا چاہتا ہوں وہاں کسی جاگتے ہوئے پہریدار کی چیخ اس کے حلق سے باہر نہ نکل سکے. ہمیں ایک جیتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے. ملکہ آزردہ ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی. اس کی حالت تو اس بچے کی سی تھی جس کے ہاتھ سے کوئی خوبصورت کھلونا چھینا جا رہا ہو. فننے نے اسے تسلی دے کہا عزابیلا میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا. مجھے یقین ہے کہ میں نیا سال شروع ہوتے ہی آپ کو گناتا کا تحفہ پیش کر سکوں گا. تاہم بعض جنگی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں جن کا علم صرف سپا سالات تک محدود رہتا ہے. میرے دل میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں نے ابھی تک آپ پر ظاہر نہیں کی. اس لیے نہیں کہ میں کس مسئلے میں آپ کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتا بلکہ میری خواہش یہ تھی کہ میں کسی دن اچانک خوشخبری سناؤں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ خوشی ہو. زابیلا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا. وہ اٹھ کر چند قدم آگے بڑھی. فننے نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے کہا آبادی کے نشیب و فراز سے ذرا آگے دیکھنے کی کوشش کریں. ملکہ چند ثانیے بغور دیکھتی رہی. پھر اس نے کہا وہاں بہت سے آدمی نظر آتے ہیں لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سڑک کی مرمت کر رہے ہیں. آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ کام گزشتہ 3 دن سے ہو رہا ہے؟ اگر آپ کی نگاہ 1 میل اور آگے دیکھ سکے تو وہاں آپ کو گناتا کے آدمی دکھائی دیں گے جن نے اپنے حصے کا کام قریب ختم کر لیا ہے. ملکہ نے حیرت زدہ ہو کر سوال کیا آپ کا مطلب ہے ابوالقاسم نے انہیں ہماری فتح کا راستہ کشادہ ہمنوار کرنے کے کام پر لگا دیا ہے؟ فننے نے جواب دیا ابوالقاسم نے اہل گناتا کو یہ یقین دلایا ہے کہ انہیں سینٹا فی سے رستے خرید کرنے کی اجازت ملنے والی ہے اور وہاں آ کر اپنی مصنوعات بھی فروخت کر سکیں گے. اب ذرا اس طرف چلیے. زابیلا فنین کے ساتھ تیلے کے دوسرے کونے کے قریب پہنچی تو اس نے کہا شمال اور مغربی سمتوں سے سینٹا فے کی طرف آنے والے رستوں پر نظر دوڑائیے. آپ نے ان راستوں پر اتنی بیل گاڑیاں پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں گی لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ ملکہ نے ادھر دیکھنے کے بعد پوچھا. فنین نے مسکرا کر جواب دیا غلہ پھل سبزیاں ایندھن گھاس مرغیاں انڈے اور شاید آپ کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی نظر آ جائیں. کل میں نے حکم دیا تھا کہ وہ 2 دن کے اندر سینٹا فے کو بہت بڑی منڈی بن جانا چاہیے اور ابوالقاسم کو یہ پیغام مل چکا ہے کہ پرسوں ہم سینٹا فے کا راستہ کھول دیں گے. مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں یہ کام ذرا دیر سے کر رہا ہوں. ملکہ بڑی مشکل سے اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کر رہی تو اس نے جھجکتے ہوئے کہا کیا واقعی تجارت کا راستہ کھولنا چاہتی ہیں؟ ہاں، میں اس بات کا عملی ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح کے رحمت الملکہ کو اپنی نئی رعایت کا بھوکھوں مرنا پسند ہے. ویسے رملیس یقیناً اسے پسند کرے گی. ملکہ نے کہا میرا تو خیال ہے کہ وہ ایسی باتیں سن کر خودکشی پر آمادہ ہو جائے گا. فنین مسکرایا کیا اس سے یہ کہنا کافی ہوگا کہ اہل گناتا کو چند دن اچھی خوراک مہیا کرنے کی عوض انہیں دائمی غربت و افلاس کی جہنم میں جھونک دینے کا سودا ہمارے لیے مہنگا نہیں؟ اگر حیران ہوں گی کہ یہ تجویز ابوالقاسم نے پیش کی تھی. اسے یہ شکایت ہے کہ اگر اہل گناتا جنوب کی پہاڑی
علاقوں سے رستہ حاصل کرتے رہے تو قبائل کے ساتھ ان کے روابط گہرے ہوتے جائیں گے۔ میں نے ان کی شکایت دور کر دی ہے۔ اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اہل غنات و کھانے پینے کا سامان انتہائی مناسب قیمتوں پر دیا جائے۔ بھوکا انسان پیٹ بھرنے کے بعد لڑنے کے بجائے آرام سے سونا زیادہ پسند کرتا ہے۔ ملکہ نے کہا اگر مجھے ان منصوبوں کا علم ہوتا تو میں اس قدر پریشان نہ ہوتی، لیکن ایک بار میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے دشمن 800 سال اس ملک پر حکومت کرنے کے بعد اپنے مستقبل سے اتنے بے خبر ہیں کہ وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے لیے غناتے کے دروازے کھل جائیں گے تو ان کا یوم حساب شروع ہو جائے گا۔